السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں زبردست ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ گوہر اردو میں خوش آمدید۔ آج ہم دوسرا لیکچر کریں گے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم اس لیکچر میں سیکھ چکے ہیں کہ اس سبق کا جو انٹروڈکشن ہے ہم نے پہلے لیکچر میں کیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس سبق میں کیا کیا آپ کے ساتھ زیر بحث ہوگا، اور پھر ہم نے مصنف کا تعارف پڑھا۔ اسی طرح سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ اس سبق میں کن کن پہلوؤں سے بیان کی جائے گی۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے اس کا سب کی خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ اہم نکات کچھ لکھے گئے ہیں آپ کے سامنے 11۔ ان 11 نکات کو اگر آپ بہت زیادہ ایکسپلین کر دیں گے تو وہ آپ کی تشریح ہوگی۔ اگر ان کو آپ بالکل مختصراً یعنی کہ ہر نقطے کی ایک لائن بنائیں گے تو آپ کا سیاق و سباق ہوگا، اور اسی کو اگر ہم مختصر مگر جامع بیان کریں گے تو آپ کا خلاصہ بن جائے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ آپ کلاسز میں ایک بات ذہن نشین رکھیں، خلاصہ کبھی بھی یاد نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنے سبق کو 3 سے 4 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ ان پوائنٹس کی مدد سے جتنے پیراگراف بنا سکیں اپنے لفظوں میں۔ آپ کا خلاصہ لکھا ہوا، میرا خلاصہ لکھا ہوا، دیگر پرسن کا، زید، عمر، بکر، جب بھی کوئی بھی لکھے گا تو مختلف نوعیت کے الفاظ ہوں گے، لفظ آپ کے اپنے ہوں گے، میرے اپنے ہوں گے، لیکن اس کا متن جو ہے اور اس کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے، جو پوری سیرت نگاری کے سبق کے اندر اس نے ایک وہ بات زیر بحث رکھی ہے، وہ ضرور آپ نے بیان کرنی ہوتی ہے، اس کو حذف نہیں ہونے دینا۔ پہلی بات، خدا کی محبت کی اہلیت۔ اب اس پوائنٹ سے ہم ایک پیراگراف بناتے ہیں، یہ خلاصہ یعنی کہ جس طرح سے آپ کلاس میں سبق پڑھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں خدا کی محبت کی اہلیت اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے کوئی نہ کوئی تدبیر بتائی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے شارع، اس کے بانی یا اس کے لے کے آنے والے کی باتوں پہ عمل کیا جائے، کوئی کچھ تو کوئی کچھ، مگر اسلام بہت ہی خوبصورت طریقہ اپناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے سامنے عملی طور پر بھیج دیا ہے، جیسا یہ کرتے ہیں تم بھی ویسا کرو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس چیز سے ہمیں 2 باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اسلام پہ عمل کرنے کے لیے نمبر 1 قرآن پاک اور نمبر 2 سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کا عمل جو ہے وہ لازم ہے۔ ہمارا ایک پیراگراف ہو گیا، اب دوسرے پہ چلتے ہیں۔ دنیاوی نظم و نسق کا نمونہ۔ آپ کی کتابوں پہ آپ اگر توجہ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ وہ تمام اشخاص جو کسی بھی مذہب سے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی جو بنیاد ہے وہ اختلاف عمل پر ہے۔ مختلف پیشوں اور مختلف کاموں سے انسانوں کا واسطہ رہتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی رئیس ہے، کوئی جمہور ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی سپاہی ہے، کوئی سوداگر ہے، کوئی امام ہے۔ غرض آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو دنیاوی نظم و نسق کے اندر عملی کوئی نمونہ ملتا ہے تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملتا ہے۔ بات ہو گئی۔ نصیحت پذیری۔ انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ دولت مند ہیں تو ایک غریب کی زندگی سے نصیحت ڈھونڈیں، آپ بادشاہ ہیں تو کسی غلام کی زندگی سے نصیحت ڈھونڈیں، آپ مالدار ہیں تو کسی غریب اور لاوارث کی زندگی سے نمونہ ڈھونڈیں۔ غرض آپ جو کوئی بھی ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہر لحاظ سے پرفارم کر کے دکھایا ہے، لہذا آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نصیحت ضرور ملے گی۔ صفحہ نمبر 2 پہ پہنچتے ہیں۔ جذبات تو احساسات کا تعلق آپ جانتے ہیں دل و دماغ سے ہے، احساسات کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ کبھی ہم خوش ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی کسی حال میں ہیں،
ہم جس مرضی حال میں ہوں، اگر ہم احساسات اور جذبات پہ بھی قابو پانا چاہتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اخلاق فاضلہ کا بھی انحصار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اقدس کے تمام عملی پہلوؤں کو اپنانے پر منحصر ہے۔ ہر طبقہ انسانی کے لیے رہنمائی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ اگر دولت مند ہے تو دیکھیں کہ آقا دو عالم مکے کے تاجر بھی رہے ہیں۔ اگر کوئی سالار ہے تو دیکھیں بدر و حنین کا سالار کس طرح سے کام کرتا رہا ہے۔ اگر کوئی محصور ہو گیا ہے تو شیب ابی تعلم میں محصور مدینہ کے اس تاجدار کو دیکھو۔ اگر تم فاتح بن گئے ہو تو مکے کے فاتح کو دیکھو۔ اگر تم کوئی استاد ہو تو صفا کی اس چوٹی پہ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھو کہ وہ اس بحیثیت استاد کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی شاگرد ہے تو روح الامین کو دیکھے۔ غرض جو کوئی جس حال میں بھی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کی بات کریں تو ایسی کامل اور جامع ہستی جو انسان کو دنیا اور آخرت تمام پہلوؤں میں کامیابی دیتی ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ آفتاب عالم تاب اس پوائنٹ سے کیسے پیرا بنے گا؟ آپ وہ آفتاب عالم تاب ہیں جو اپنے اور پرائے کا فرق کیے بغیر روشنی بانٹتے ہیں۔ آپ وہ ابر بارہ ہیں جو بنجر اور ہریالی دونوں پہ برابر رحمت کرتے ہیں۔ آپ اپنے اور پرائے کے سب کے غم بانٹنے والے آقا ہیں۔ آپ جنگل ہو، پہاڑ ہو، میدان ہو، کھیت ہو، ریگستان ہو یا کیسی بھی جگہ ہو، آپ سب کو برابر سیراب کرتے ہیں۔ اچھا، یہ خلاصے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی تشریحی نقطے کو ہم ایک کو سمجھتے ہیں۔ جیسے ابر بارہ کی بات کر رہے ہیں یا یہاں پہ نصیحت پذیری کی بات کر رہے ہیں تو ان پوائنٹس کو ڈیٹیلڈ جانا، آؤٹ آف سلیبس نکلنا، سبق کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ نہیں، اس کے ریلیونٹ رہتے ہوئے آؤٹ آف سلیبس جانا۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ابر بارہ کی، آپ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں اپنا ہے بیگانہ ہے۔ آپ تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ آپ تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی کس قدر آپ کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہو، کوئی طائف میں آپ کو پتھر بھی برسائے تو آپ اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ یہ اب ایکسپلینیشن ہے۔ تو آپ نے ہر پوائنٹ انہی پوائنٹس کو تیار کر لیں، انہی پوائنٹس کے ریلیونٹ اگزامپلز ڈھونڈیں، انہی پوائنٹس کے ریلیونٹ آپ اپنی ذاتی گفتگو کریں، آپ حوالہ جات تیار کریں، وہی آپ کی تشریح نکات تیار ہو جائیں گے۔ ابھی خلاصے کی طرف واپس آتے ہیں۔ ابر بارہ کے بعد مسلمانوں کا مقصد حیات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہ دنیا انسانی مزاج اور انسانی صلاحیتوں اور استعداد کے اختلاف کا نام ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو جامع ہے، دائمی ہے، عالمگیر ہے۔ آپ عالمگیر رہنما ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرے تو پس اس کو محمد کی اطاعت لازم کرنی ہوگی۔ آپ کا خلاصہ مکمل ہوا۔ ابھی یہ جو پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں۔ ابھی فرض کریں میں بات کرتا ہوں جذبات و احساسات کی۔ جذبات کہتے ہیں انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں، انسان کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، احساسات جو ہماری حسیات ہیں، محسوس جو ہم کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھو نا، آپ کی کتاب کے اندر جو بات ڈسکس ہوئی ہے وہ صرف اتنی ہوئی ہے کہ ہمارے جذبات و احساسات جو ہیں وہ کبھی خوش ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی مصیبت سے دوچار ہیں، کبھی مالا مال ہیں، صرف اتنی بات۔ آپ اس کو ایکسپلین کریں، ڈیٹیل میں جائیں کہ کبھی ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، ہم دنیا ساری حاصل کرنے کی خواہش، کبھی ہم ایسے کہ ہمیں دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہ جاتا، کبھی ہم سوچتے ہیں یہ بھی میرے پاس ہو، کبھی ہم سوچتے ہیں یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے سے لوگ لے رہے ہوں، کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے دنیا سے واسطہ ہی نہیں رکھنا۔ ہم کبھی تو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا چاہتے ہیں، کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تنہا کسی ایک گوشے میں بیٹھے ہوں اور ہمیں کوئی بھی بلائے نہ، ہمیں کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، ہم بس اپنے آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں ڈیٹیل میں جا رہا ہوں نا، تو اس طرح سے جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کی تشریح بنتی جائے گی۔
اور اگر آپ اس کو میری طرح سے آپ اپنے لفظوں میں بیان کریں، جون سی چیز آپ چھوڑنا چاہتے ہیں سبق کے اندر خلاصے میں لکھتے ہوئے اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن پہلا اور آخری پیراگراف ضرور ڈسکس ہوتے ہیں۔ سینٹر میں آپ سکیپنگ کر سکتے ہیں، شفلنگ نہیں کر سکتے، مطلب دوسرا پیراگراف آپ نے نہیں لکھنا، تیسرا لکھنا ہے، آپ تیسرا لکھ لیا تو چوتھا لکھیں گے، دوسرا دوبارہ نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ترتیب کا خیال رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں سیاق و سباق پہ، تشریح، اور ہم نے خلاصے کو امید ہے سمجھ لیا ہوگا۔ میں چونکہ رٹے کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، اور انٹر لیول پہ رٹا بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس لیے میں نے یہ ایک طریقہ رکھا ہے کہ آپ خود سے بھی کچھ سرچ کریں، آپ خود سے بھی کچھ کوشش کریں کام کرنے کی۔ اگر میں یہاں پہ آپ کو تشریح بھی ایک ایک پوائنٹ کی بتا دوں گا تو یہ آپ جانتے ہیں فزیکل کلاس نہیں ہے، آپ بور ہو سکتے ہیں، اتنی لمبی ویڈیو شاید دیکھنا محال بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، تو آپ کو ایک تھاٹ دے دی ہے، ایک طریقہ کار بتا دی ہے۔ اب اس میں اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کے سرچ کرنے میں ساری چیز آپ کو تیار ہو جائے گی، اور آپ ویسے بھی مطالعے کے عادی ہو جائیں گے۔ اب چلتے ہیں سیاق و سباق کیسے بنتا ہے۔ سیاق و سباق کا میں نے ایک لیکچر پوسٹ کیا ہوا ہے، اس کو آپ سنیں ضرور، ٹھیک ہے؟ اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہر پیراگراف سے ایک اہم لائن تیار کریں، وہی آپ کا سیاق و سباق ہے۔ یا پھر یہ طریقہ کار ہے، دو قسم کے سیاق و سباق ہوتے ہیں، ایک مثالی ہوتا ہے، ایک اجمالی ہوتا ہے۔ کسی پیراگراف کے شروع میں کیا بات ہوئی ہے، آخر میں کیا بات ہوئی ہے، اس کو بیان کر دینا، اور ساتھ میں سینٹر میں اس کا مرکزی خیال لکھ دینا ایک دو لائنوں میں، تو یہ بہترین سیاق و سباق ہوتا ہے۔ مگر یہ آپ بچوں کے لیے تھوڑا سا مشکل رہے گا، آپ ہر پیراگراف کے لیے الگ سے سیاق و سباق تیار نہیں کر پاؤ گے، تو آپ کو اوورآل ہر سبق کا ایک سیاق و سباق تیار کرنا ہے، جس کو اجمالی سیاق و سباق بولتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار ان پوائنٹ سے بھی بن سکتا ہے کہ خدا کی محبت کی اہلیت، خدا کی محبت کی اہلیت اور اس کے مستحق بننے کے لیے قرآن اور سنت دونوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ دنیاوی نظم و نسق کا نمونہ آقا دو عالم کی ذات اقدس ہے۔ نصیحت پذیری کے لیے بھی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا از حد ضروری ہے۔ جذبات و احساسات کا معاملہ ہو یا اخلاق فاضلہ کا، تمام تر کا انحصار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے سے ہے۔ ہر طبقہ انسانی کے لیے رہنمائی اور دنیا و آخرت کی کامیابی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے۔ آفتاب عالم تاب ہیں آپ ابر بارہ ہیں جو اپنے اور پرائے کا فرق کیے بغیر رحمت بانٹتے ہیں۔ مسلمان کا مقصد حیات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دائمی اور عالمگیر رہنما ہیں۔ بات ختم ہوئی، سیاق و سباق مکمل ہوا۔ آپ ہاں اس میں ایڈ اور بھی بات کر سکتے ہیں، دائمی اور عالمگیر رہنما ہیں آپ۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو آقا دو عالم کی اطاعت لازم ہوگی۔ امید ہے سیاق و سباق کی آپ ایک اسٹریٹجی کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تشریحی نکات کو میں نے آپ کو مختصر مگر جامع بتایا ہے۔ تشریح کی ایک آسان چیز سمجھیں کہ پہلی بات، اگر آپ کو پلازمہ کاری آتی ہے، آپ کے پروفیسر صاحبان نے کلاسز میں آپ کو سکھائی ہے، تو پھر تو آپ کے لیے تشریح کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پلازمہ کاری سے مطلب اتنا زیادہ واسطہ یا سابقہ نہیں پڑا، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹاپک کے ریلیونٹ رہتے ہوئے آؤٹ آف سلیبس نکل کے اس کے متعلق ایکسپلینیشن، اگزامپلز اور ایویڈنس اکٹھے کرنا تشریح ہوتی ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ نئی بات کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔